إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہم پڑھتے ہیں کسی بھی کبھی بھی قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، تو اصل میں ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کی تعویل میں یہ پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لو. تو شیطان سے پناہ جو ہے نا مانگنے کے لیے ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان کے اثر سے پاک ہو جائیں. جب بھی قرآن آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، تو شیطان کی دخل اندازی اس میں ختم ہو جائے. اور اسی طرح یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس میں جب بھی کبھی شیطان کا خطرہ ہو، کبھی بھی آپ شیطان کے ڈینجر میں ہو، مثال کے طور پہ کبھی انسان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو غصے میں انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو کہ کہنے والے نہیں ہوتے، تو اس موقع پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جب بھی قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھے تو تب پڑھ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں پہ آپ کو یہ خدشہ ہو کہ شیطان آپ سے کوئی ایسا کام کروا دے گا جو کہ گناہ سے متعلق ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال آ جائے کہ کسی گناہ کا خیال آ جائے کہ جی یہ گناہ میں کر دوں، تو فوراً اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو اعوذ باللہ ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں شیطان کے اثر سے. تو اس لیے یہ پڑھنا نہایت فائدہ مند ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے جس میں ہم بسم اللہ یہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اسم آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا نام کو کہتے ہیں. اللہ، اللہ کو بھی آپ جانتے ہیں. بسم اللہ یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم جو کہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ابھی جو الرحمن الرحیم ہے اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں. تو یہ بسم اللہ بھی آپ کوئی بھی کام پڑھیں تو اس میں جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک جانور ہے، جب وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہو تو وہی جانور حرام ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کا نام کتنا برکتوں والا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پردہ ہے، ایک دوسرے سے اتنے پروٹوکولز ہیں، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جب ان کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو، یعنی کہ اتنی کلوزنس ہو جاتی ہے کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق اور محبت جو ہے یہ عبادت بن جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا جو نام ہے وہ بہت بابرکت ہے. تو اس لیے جب آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کی عادت بنا لینی چاہیے. پھر یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل ہوا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا، اور قرآن میں جو نازل ہوا تھا وہ سارا سمٹ کے سورہ بقرہ میں آ گیا، اور سورہ بقرہ میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا سمٹ کے سورہ فاتحہ میں آ گیا. تو بیسیکلی سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کی سمری ہے، یہ پورے قرآن کا پری فیز ہے. قرآن میں 3 مضمون جو ہے نا وہ بہت واضح ہیں، جس میں عقیدہ توحید ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا آخرت ہے، اور عقیدہ رسالت ہے. اور یہ تمام مضامین جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں.
تو اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے یہ پری فیز ہے پورے قرآن کا، کہ جیسے کوئی بھی بک ہوتی ہے نا، آپ جب اس کو اس کا پری فیز پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بک جو ہے نا یہ کس چیز سے متعلق ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس میں آگے ہمیں کیا لیسنز ملنے ہیں، تو پری فیز پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی ایک پری فیز کی حیثیت رکھتی ہے، اور فاتحہ کہتے ہی کھولنے والی کو ہے، فاتح سے ہے، فتح یفتح کھولنا، یہ آپ نے عربک میں پڑھا ہوگا، تو فاتح کہتے ہیں کھولنا، کھولنے والا، فاتحہ کھولنے والی۔ تو قرآن چونکہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، تو اس لیے جو ہے سورہ فاتحہ کا نام بھی یہ رکھ دیا گیا۔ اور سورہ فاتحہ کی اہمیت اس لیے بھی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہونے لگی تھی تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو اتنے میں ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اصل میں یہ ایک ایسا فرشتہ زمین پہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ جو فرشتہ ہے وہ دو چیزیں لے کر آیا، دو نور لے کر آیا، ایک سورہ فاتحہ تھی، اور دوسرا جو تھی وہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والا رکوع، تو یہ دو نور تھے، یہ دو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے حصے ہیں جو کہ وہ فرشتہ لے کر آیا تھا۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی بابرکت صورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دم کر دیا کرتے تھے تو یا تو وہ شخص ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی کہ اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، یا پھر وہ دنیا سے چلا جاتا تھا، یعنی کہ وہ بیماری صرف اسی صورت میں ٹھیک نہیں ہوتی تھی کہ بس اس کی تقدیر میں موت ہی لکھی ہوتی۔ اس کے علاوہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی پہ سورہ فاتحہ دم کیا کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں آج ہمارے اندر سے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ جا رہی ہے، ہمیں کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے فوراً ہم پیناڈول کی طرف بھاگتے ہیں کہ پیناڈول لے لو، یہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیسن لینی نہیں چاہیے، میڈیسن ضرور لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم بھی لازمی کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کا بھی یہ طرز رہا ہے۔ اسی طرح اسی موقع پہ ایک اور عمل بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے کابرین کی طرف سے ہمیں اس عمل کی بھی اجازت دی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ اگر 41 دفعہ پڑھ لی جائے اور اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ کا جو آخری میم ہے وہ الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر اگر آپ پڑھیں اور 41 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، تو آپ کسی بھی پانی میں دم کر کے کسی کو پلا دیں یا آپ ویسے دم کر دیں، اس سے بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑی نظر، بڑے سے بڑا جو سفلی عملیات ہیں ان تمام کا توڑ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے، یہ ایسے اعمال جو ہوتے ہیں مجربات ہوتے ہیں کہ جو تجربے سے جو ہے وہ بزرگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ جن کے گھروں میں نارملی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لچاکیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایک شیخ فرما رہے تھے کہ ایسی ایسی بیماریاں جہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نا، وہاں پہ بھی لوگ، وہاں پہ بھی سورہ فاتحہ کا یہ جو دم ہے یہ کام آتا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کی عادت جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بنا لینی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اس لیے بھی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو لازمی کر دیا۔ اچھا، نہ صرف نماز کے اندر بلکہ ہر رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آپ کو اس کی یاد دلاتے، بار بار آپ کو یہ پڑھواتے ہیں، اور اس لیے پڑھواتے ہیں تاکہ انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ اس کا مضمون جو ہے نا انسان کے اندر اتر جائے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کو اس کا مطلب بھی نہ پتہ نہ ہو، آپ اس کو فیل ہی نہ کر سکیں، تو آپ کس طرح سے نماز کے اندر آپ کی کیفیت بنے گی؟ تو اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت اہم مضمون ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ
مکالمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز میں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اسپیسیفک ہے، میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو اتنی خوبصورت صورت کہ آپ اس کو ایسے ایکسپیرینس کریں کہ آپ پرائم منسٹر کے سامنے ہو اور آپ کوئی بات کریں اور آگے سے وہ آپ کو جواب دے، پھر آپ کوئی بات کریں پھر آپ جواب دیں، تو آپ کتنا ہائی فیل کریں گے کہ واہ میری بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کہ وراء الورا ہے، تمام دنیا کی خالق، تمام گیلیکسیز کی خالق، اتنے بڑے رب کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اللہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کیا ہے۔ اب ہماری تعریف کرنے سے اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہماری اپریسیشن کے لیے اور ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہو، وہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کو کہے کہ جی ماما بہت اچھی ہے، تو اب اس کی تعریف سے ماں کا کوئی اس کی جیڈیز میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا اور اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا، اس کا مقام جو ہے وہی رہے گا، لیکن اس کو محبت کی وجہ سے خوشی ہوگی کہ واہ میرے بچے نے میری تعریف کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو جب انسان اللہ سے ایسے محبت کے الفاظ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب دیتے۔ آپ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا، وہ اس پہ اتنا خوش ہوئے تھے، اتنا خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے اس ایک دن کو نا اپنے لیے عید بنا لیا۔ اور امت محمدیہ کو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو کتنی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 86 ٹائمز غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کو اس امت سے کتنی محبت ہے۔ پھر سورہ فاتحہ تو ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھے ہوتے ہیں، تو ہر رکعت میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور رسپونڈ بھی ہمیں ایز این انڈیویجول ہمیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹس ناٹ لائک کہ پوری قوم کو اللہ رسپونڈ کریں۔ مجھے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ انڈیویجولی مجھے مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے واٹس ایپ پہ گروپ پہ میسج ہے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو کوئی انڈیویجول براڈ کاسٹ میسج آ جائے یا ویسے انڈیویجول میسج آ جائے تو آپ اس کی اہمیت زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو یہ خالصتاً مجھے میسج کیا گیا، تو آپ اس کی اہمیت کو زیادہ فیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز این انڈیویجول اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت آیات، تو اس لیے یہ اللہ کی محبت ہے۔ اب جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا سٹارٹ ہی اتنا پیارا ہے کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ اچھا حمد سے مراد تعریف ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی کی حمد بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا۔ الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی نا تفسیر چونکہ ہم سٹارٹ کریں نا تو آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ تفسیر ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو کوئی بھی نا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ابھی میں بھی یہ جو کر رہا ہوں
تو یہ وہی علماء سے سنی ہوئی باتیں، کتابوں سے سنی ہوئی باتیں وہی آگے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا نا پورا کا پورا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک غالباً امام راضی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، 10,000۔ تو لوگوں نے نا ان کا مذاق اڑایا کہ اتنے کہاں سے نکلتے؟ تو جب لوگوں نے ایسے کہا نا تو پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور تفسیر رازی لکھی، تو باقی 10,000 مسائل انہوں نے اس سے نکالے، اور وہ کتاب باقاعدہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے، اتنی بڑی تفسیر، اور کہاں ان کا علم ہی اتنا زیادہ ہوگا۔ پھر ایک موقع پہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کہ میں تمہیں نا سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتا ہوں، تو جب سٹارٹ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بے ہے، چونکہ عربک میں آپ کو پتہ ہے یہ اس کے بھی مطلب ہوتے ہیں، آپ نے وہ حرف جر پڑھے ہوگے نا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ، جو علم دین کے بچے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے اسی پہ اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، اور عشاء سے سٹارٹ کی اور فجر ہوئی، ابھی سورہ فاتحہ پہ آئی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ جو تفسیر ہے یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی اس کو کر لیں تو کبھی بھی ہم اس کو جسٹیفائی یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پوری پوری کی پوری سمجھ آ گئی۔ سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رکعت میں اسی طرح ہی رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا جتنا اس پہ غور کرتا ہے اتنی چیزیں اس پہ کھلتی رہتی ہیں، اور پوری زندگی بھی وہ اس سے اپنی پیاس نہیں بھر سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں کہا کہ آپ نے اتنا ٹائم یہ پڑھنی ہے اور اتنا ٹائم یہ پڑھنی ہے، کیونکہ پوری زندگی انسان اس کا جی نہیں بھرتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا نا ایک عجیب معجزہ بھی ہے، جیسے کچھ چیزیں نا علماء نے فرمائی کہ اس سے انسان کا دل نہ کبھی نہیں بھرتا، جیسے پانی ہے، جیسے تو آپ سارے اس ٹائم روزے دار ہیں، لیکن چلیں پانی سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، بچپن سے ہم پیتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بس اب پانی سے اب ہم بور ہو گئے، اب ہم نے پانی نہیں پینا آج کے بعد۔ کیا ایسا ہوا ہے کیا آپ کے نہیں آج کے بعد تو بس پانی پینا ہی نہیں، آپ تو اب تو جو ہے نا بس پانی کی ہڑتال ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے نا کچھ چیزیں انسان کی فطرت کے ساتھ جوڑی ہیں، ان سے کبھی بھی آپ کا جی نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھنے سے بھی انسان کا جی نہیں بھر سکتا، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آسمان کو دیکھتے ہیں تو انسان کھو ہی جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک قرآن کی تلاوت بھی ہے کہ اس سے بھی انسان کا جی کبھی نہیں بھرتا۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے آپ بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان کے کہ سورہ فاتحہ سے میرا جی بھر گیا۔ حالانکہ اگر انسان کو کوئی بری عادت تو سانگ سننے کی، تو جب انسان سانگ سنتا ہے تو کچھ دفعہ سننے کے بعد جو ہے نا وہ بوریت شروع ہو جاتی ہے، اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ لوگ سنو، بالکل حرام ہے، گناہ ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو نا اس سے سکون ملے، راحت ملے اور وہ اس پہ جذب ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایک سنگر تھے وہ بتا رہے تھے، کہتے کہ آپ دیکھو کہ اس کے اندر اتنی بے چینی اور اتنی بے سکونی ہے کہ کوئی بھی گانا ہم 3 منٹ یا 3.5 منٹ سے زیادہ کا نہیں بنا سکتے، لوگ اس کو بیئر ہی نہیں کر سکتے، لوگ اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں آپ کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی، اس سے سکون ہوتا ہے، اور اگر وہ بے چینی کچھ ہو بھی تو وہ وقتی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کی روح کو اس کے انوارات کی عادت نہیں ہوتی۔ تو لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا جی اس سے بھر جائے، آپ کا جی نہیں بھرتا اس سے، یہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نا ایک خوبصورت کرشمہ ہے۔ اس لیے ساری ساری زندگی لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے پڑھتے گزار دیتے ہیں، بٹ سٹل ان کے اندر سورہ فاتحہ کی محبت رہتی ہے۔ اس لیے یہ جو تفسیر ہے ایک پورا سمندر ہے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اب یو کین امیجن کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور جب آپ یہ نا نماز کے اندر توجہ بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس بات کو سوچا کریں کہ آپ جو بول رہے ہیں اللہ سن رہا ہے۔ جیسے آپ کے منہ پہ کوئی وائرلیس مائک لگا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تک آواز جا رہی ہے، جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں نا تو آپ کی فیلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد حمد سے ہے، تعریف سے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا اب ایک کویشچن ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن دنیا میں بھی تو ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی
جو ہے نا اب آپ کہیں گے کہ آپ کھانوں کی مثالیں دے رہے ہیں روزے میں سارے، لیکن مثال ہے کوئی آپ میں سے کھانا بہت اچھا بنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ کھانا بہت اچھا بنا ہے، تو اب آپ تعریف تو اس بندے کی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس نے بہت اچھا کھانا بنایا، لیکن وہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ ہی نے اس کو صحت دی ہے، اللہ ہی نے اس کو جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ اس بندے کو بھی تو اللہ ہی نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے برین سٹرکچر کو بھی تو اللہ ہی نے ڈیزائن کیا ہے، اس کی عقل کو سلامت بھی تو اللہ ہی نے رکھا ہے، اس کو اس سوچنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی ہے، اس کو اتنی سمجھ بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفیں الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اچھا آپ جو ہے نا کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، نارملی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ شخص بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے اخلاق سے متاثر ہیں، آپ اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ تعریف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اخلاق کو، اس کی پرسنالٹی کو بھی تو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھ کے اپنی اصلاح کروائی ہے، تو یہ مواقع بھی تو اللہ ہی نے اس کے لیے پرووائڈ کیے ہیں۔ اگر اللہ اس کو کسی آئی لینڈ میں بھیج دیتے، اللہ اس کو پاگل بنا دیتے، اللہ اس کو مجنون بنا دیتے، تو وہ کیا کر لیتا؟ تو اس لیے دنیا میں جو بھی تعریف ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ناسا نے کیسی زبردست اسپیس شٹل بنائی ہے، مثال کے طور پہ ابھی جیمز ویب انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، بہت بڑی اسپیس شٹل ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یار یہ سائنٹسٹ کتنے جینیس ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو ان سائنٹسٹ کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا نا۔ اور ان کے دماغوں کے اندر یہ صلاحیت بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ پھر سوچنے سمجھنے کے بعد جو آئیڈیاز ان کے دماغ میں آئے ہیں وہ کس نے ڈالے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالے ہیں، اللہ ہی کی توفیق سے ڈلے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں ان کو پاگل کر دیتے، تو اللہ نے ان کو جو اس میں گروتھ کا موقع دیا ہے یہ اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ تو اس لیے جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہے۔ اچھا اب تعریف آپ کن کن چیزوں کی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کی پرسنالٹی ٹریٹس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف جاتی ہے کیونکہ اس بندے کو بنایا ہی اللہ نے ہے۔ پھر اسی طرح آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شعر ہے، شعر سے مراد لائن نہیں، پوئٹری والے شعر، آپ کوئی شعر ہے تو آپ کسی شعر کو پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ اس شعر کی تعریف نہیں کر رہے تھے، آپ اس شاعر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ شاعر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو کھانے کی تعریف نہیں ہوتی، وہ اصل میں کک کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے نا وہ اگر کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے، تو یہ وہ پینٹنگ کی تعریف نہیں ہے، وہ اس پینٹر کی تعریف۔ تو اسی طرح آپ مخلوق میں بھی اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ خالق ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اس لیے اتنی ڈیپتھ ہے اس ایک لفظ میں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور کمال اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو تعریف بھی ہوگی کسی کی بھی ہوگی وہ لوٹے گی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ہی لوٹے گی۔ تو اللہ کی شان ایسی ہے، تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹار سے ہی انسان کو اس چیز کو بتایا کہ دیکھو الحمدللہ سے ہی یہ صورت سٹارٹ ہوگی۔ اچھا جب آپ تعریف اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیں کہ تعریف میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو دو اس میں نا 2-3 فیلنگز ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ ایک فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، ایڈمائر کر رہے ہیں، کہ یعنی کہ آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور تسلیم اوپر سے نہیں دل سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اور جب آپ تمام تعریفیں دل سے تسلیم کریں گے تو اس ٹائم آپ کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، اس ٹائم آپ کے دل سے حسد نکل جاتا ہے، اس ٹائم آپ کے دل سے شکوے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں لوگوں کا حسد بھی ہو اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو۔ دیکھیں حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلانے کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اب وہ جو فلانے کے پاس ہے وہ بھی اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو وہ تعریف بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے نا آپ کے دل میں حسد بھی ہو، یہ 2 فیلنگز اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب انسان کسی ایک فیلنگ میں جھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دل سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کے اندر ایک ٹرنکویلٹی آتی ہے، ایک سکون آتا ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا کے ہر قسم کے کمپیریزن اور حسد سے پاک ہوتے ہیں،
اور ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایک فیلنگ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری فیلنگ اس میں جب آپ الحمد کہتے ہیں تو آپ اصل میں تکبر سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ آپ ایڈمائر کرتے ہیں، آپ ایڈمائر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی ذات کی خوبیاں بھی اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نظر لگنے، نظر جو لگتی ہے نا، اس سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر خوبی کو، اپنی ہر یعنی کہ صلاحیت کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب کر دیں، تو نظر آپ کو نہیں لگتی۔ یعنی کہ اب آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ اب یہ نعمت ملی ہے تو مجھے نظر لگ سکتی ہے، تو اب اس نعمت کو نہ اپنے سے منسوب نہ کریں، آپ کہیں یہ تو اللہ کا فضل، اللہ نے دیا۔ جب آپ کسی شے کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں تو پھر آپ کو نظر بھی نہیں لگتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، تو ماشاء اللہ سے نظر نہیں لگتی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے نظر نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی آپ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں، ماشاء اللہ، جیسے میرے رب نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا۔ تو پھر تو اس لیے جب آپ الحمد رب العالمین کہتے ہیں اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ دوسروں کی تعریفیں اور میرے اندر بھی جو صلاحیتیں ہیں، جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں وہ بھی تمام تمام اللہ کے لیے، جب آپ ہر شے کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو دیکھیں آپ کا تزکیہ بھی ہوگا، تکبر سے آپ بچ گئے، عجب سے آپ بچ گئے، اس ایک دو لفظ سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اب چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو پہلے تزکیہ ہوگا، پھر پڑھیں گے تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی، تو اس لیے سٹارٹ ہی الحمدللہ کے اس سے ہوا ہے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پہلی ایک انٹرنل بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دلوا دیتے ہیں، تو یہاں سے یہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اب دنیا میں جب بھی آپ کبھی تعریف سنیں گے نا، کسی کی بھی، اپنی سنیں یا کسی اور کی سنیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جتنی بھی تعریف ہیں الٹیمیٹلی یہ اللہ کی طرف ہی ہے، یہ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا۔ تو اسی طرح ہی ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھیں گے جس سے آپ فیسینیٹ ہوں گے، الٹیمیٹلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے رب العالمین۔ اب یہ جو رب کا لفظ ہے نا، رب کہتے ہیں سسٹینر کو، پالنے والے کو، پروردگار کو۔ اچھا، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ رب نہیں ہوتا، وہ تو اس نے ایک چیز بنائی اور چھوڑ دی۔ رب وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کو بنائے بھی، پھر اس کو سسٹین بھی کرے، اس کو پالے پوسے، اس کو گرو کرے محبت کے ساتھ۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، آپ اس کا بیج ڈالتے ہیں، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، اس کیئر کرتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، پروردگار ہیں، سسٹینر ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کی جو صفت ہے نا، یہ سسٹین کرنے والی، تو یہ ہے رب۔ اس لیے اللہ کو نا رب کا لفظ بڑا پسند ہے۔ جب آپ رب کہہ کے اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو اس سے اللہ کی محبت کو بہت جوش آتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کی مثال ایسے بتاتا ہوں۔ ایک عالم سے میں نے سنی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ اپنی والدہ، مثال کے طور پہ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، مثال کے طور پہ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ اب وہ بچہ جو ہے نا اپنی والدہ کو پکارے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، تو اس کی ماں کے اندر محبت تو آئے گی، بالکل آئے گی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ امی امی امی، تو اور زیادہ محبت آئے گی۔ تو اسی طرح یہ جو رب کا لفظ ہے نا، یہ ایسے اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے۔ تو رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، سسٹین کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے بس آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو بنایا، پھر آپ کی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ اللہ نے آپ کو پیرنٹس دیے، اللہ نے آپ کو بہن بھائی دیے، اللہ نے آپ کو بہت سارے اور چیزیں دیں، بہت ساری دنیا کی نعمتیں دیں۔ تو یہ رب ہوتا ہے جو کہ پالنے والا ہوتا ہے۔ اب جب آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پہلے تو آپ نے تمام تعریفیں اللہ کی کر دی اور آپ کے دل میں ایک سکون آ گیا۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، پروردگار ہے، سسٹینر ہے۔ اچھا، اب ہمارے ذہن میں نا بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، ہمارا یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، یہاں پہ ایسے ہو گیا، وہاں پہ ویسے ہو گیا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ رب کہتے ہیں نا کہ جی یہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں،
تو پھر آپ کی جتنی پریشانیاں جتنی چیزیں وہ کچھ رہ جاتی، کچھ بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں جو کہ سسٹین کر رہا ہے، جس نے دنیا کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کا پورا کا پورا ہولڈ بھی ہے۔ تو ایسے رب، پھر عالمین، یہ نہیں کہ صرف ایک عالم کے رب، عالمین، اب یہ انفائنائٹ عالمین ہے۔ اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود انفائنائٹ ہے تو اللہ کی صفات بھی انفائنائٹ، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفائنائٹ ہے اور صفات فائنائٹ ہوں۔ انفائنائٹ کی صفات بھی انفائنائٹ ہی ہوتی ہیں۔ اب جب اللہ کی صفات انفائنائٹ ہیں تو ان صفات کی انٹینسٹی بھی انفائنائٹ ہے، ہر صفت کی انٹینسٹی بھی انفائنائٹ ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے بس لمیٹڈ مخلوقات بنا دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفائنائٹ مخلوقات بنائی۔ کیسی کیسی بنائی ہیں؟ جیسی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ اللہ نے بنائی۔ پھر عالم، اب کتنے عالم ہیں، کیسے ہیں؟ عالم ارواح ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، پھر عالم برزخ ہے، کیسے کیسے عالم ہے، اور عالم مثال ہے، اور کتنے عالم ہوں گے، یہ تو خیر تھوڑے بہت ہمیں پتہ ہے، لیکن اور کتنے ہوں گے، کتنی ڈائمینشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا سائنٹیفکلی بھی آپ نوٹ کریں تو جو جتنی ڈائمینشنز ہوتی ہے نا، تو جو سکسیڈنگ ڈائمینشن ہوتی ہے نا وہ پریویس ڈائمینشن کو دیکھ سکتی ہے، لیکن پریویس ڈائمینشن اگلی ڈائمینشن کو نہیں دیکھ سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز سنگل ڈائمینشنل ہے نا تو سنگل ڈائمینشن میں ہوتے ہوئے وہ 2D کو ایزیوم ہی نہیں کر سکتی، وہ 2D کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سوری میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، تو آپ میں سے جو ذرا جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سائنٹیفک ہے وہ اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ، باقی جو نہ بھی سمجھے کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر 2D موجود ہو تو 2D میں رہ کے آپ سنگل ڈی کو، سنگل ڈائمینشن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن 2D میں رہ کے آپ 3D کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اسی طرح چونکہ ہم لوگ 3D میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہیومن لائف 3D میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہمیں جو ہے نا سنگل ڈائمینشن کی بھی سمجھ آ سکتی ہے، ہمیں 2D کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں 3D کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہم 4D کو نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے 2D والا 2D تک تو دیکھ سکتا ہے، 3D کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہمیں 4D سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب یہ تو خیر 4D اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کتنی ڈائمینشنز بنائی ہیں، ملٹی ڈائمینشنز ہو۔ آپ اسی لیے دیکھیں نا کہ وہ ایک جگہ آتا ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان کو دیکھتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھتے۔ اٹ مائٹ بی کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کسی فورتھ ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ اسی جگہ ہی ہے، تو اس لیے وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ خیر یہ تو ایک ویسے بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق بھی انفائنائٹ ہے، اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سسٹیننس ہے، جو اللہ سسٹین کرتے ہیں چیزوں کو، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی چیزوں کا ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں صرف بچے کو جنم نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ اس کا خیال بھی رکھتی ہے، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے، تو وہ بھی سسٹین کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بچپن سے لے کے آج تک ہمیں لائف میں کتنی جگہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ اللہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں اس لیے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بظاہر نظر آ جائیں کہ جی یہ اللہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے ایسے فرشتہ آ رہا ہے، وہ ایسی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اگر ایسے ہونے لگ جائے تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا؟ پھر یؤمنون بالغیب ہوگا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے سے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ ہے کہ تم ان پردوں کو ہٹا کے اللہ کو پہچانو کہ ہاں یہ جو مجھے ہر چیز میری زندگی میں پرووائڈ ہو رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے پوری دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، جتنے لوگ اتنی سٹوریز، اتنی کہانیاں، اتنی پریشانیاں، اتنے پرابلمز، لیکن تمام ہی کو اللہ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ نظام انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو سارے امیر لوگ غریبوں کو کھا جاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے سسٹم کو بیلنس کیا ہے۔ کبھی کوئی وزیر ہوتا ہے تو اگلے لمحے وہ اسیر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب ہے، پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں۔ اسی لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ جب آپ رب کہہ کے یا ربی کہہ کے جب آپ اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا لازمی قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے اپنے نام کے ساتھ۔
پھر اسی طرح آگے آتا ہے الرحمن الرحیم. اب یہ جو الرحمن الرحیم ہے اس کے بھی علماء نے بڑی پیاری اس کی تفاصیل بیان کی. تو الرحمن، کچھ علماء کہتے ہیں کہ الرحمن جو اللہ کی صفت ہے، یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں جو ورڈز ہیں نا، ان کی جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ رحم سے ہے، رحم کرنا. تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم یہ بھی رحم کرنے والا ہی ہے. تو اب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو ایک جگہ ایک عالم بتا رہے تھے کہ الرحمن جو ہوتا ہے نا، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک پہ رحم کر رہے ہیں. اللہ مسلمانوں پہ بھی رحم کر رہے ہیں اور اللہ کفار پر بھی رحم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کفار کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کے منہ سے روٹی نہیں چھینتے، اللہ پھر بھی ان کو کھانا دے دیتے. اچھا ہمیں دیکھیں کہ ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، بٹ اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا روٹی پانی بند نہیں کرتے. تو اور الرحیم جو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ قیامت والے دن اس کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ اللہ صرف اپنے بندوں کے لیے کریں گے، یعنی کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. کچھ علماء اس کی یہ تفصیل بتاتے ہیں، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت سارے رحم کے خزانے ہیں. یہ تفسیر مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ الرحمن سے آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ کے پاس رحم کے انفائنائٹ خزانے، اور الرحیم سے مراد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بانٹنے میں بھی انفائنائٹ سخاوت رکھتے ہیں. اب یہ تو ڈفرینٹ صفات. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت مال پیسہ ہوتا ہے، بہت مال پیسہ ہوتا ہے، لیکن سخاوت نہیں ہوتی، کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں. تو اب ان کا مال پیسہ کس کام کا؟ اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال پیسہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن دریا دل ہوتے ہیں، سخاوت بہت بڑی ہوتی ہے. بھائی پلے ہی کچھ نہیں ہے تو سخاوت کیا کرے گی، کیا دے سکتا ہے. تو کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو جس کے پاس مال پیسہ بھی بے تحاشا ہو اور وہ دیتا بھی بے تحاشا، یہ کمال ہے. تو یہاں پہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس رحمت کے خزانے بھی انفائنائٹ ہیں، اور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دینے میں بھی بے انتہا سخی. یہ تصویر مجھے خود بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ اب جب آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اصل میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے پاس خزانے بھی بہت زیادہ ہیں اور اللہ دیتے بھی بہت زیادہ. اب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، اب ان کے پاس آپ کسی کام کے لیے جائیں یا ان سے کبھی کوئی ضرورت مانگی، وہ ہمیشہ ضرورت پوری کرتے. ان کے پاس کوئی فقیر آ جائے وہ کبھی واپس نہیں لوٹاتے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے. تو اللہ کی سخاوت جو ہے نا وہ تو سب سخیوں سے بڑا سخی ہے. تو اس لیے الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ لیکن نا ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے، اللہ کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند بہت ہے. اب یہ جو پوری سورہ فاتحہ ہے، یہ کس نے بھیجی ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے بھیجی ہے نا. تو اس کا مطلب اللہ کو اپنے نام کے ساتھ یہ الفاظ بڑے زیادہ نہیں ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے الرحمن الرحیم کہیں. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنا کوئی خاص نک نیم بڑا پسند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ نک نیم ہے، آپ مجھے اس سے بلائے. وہ محبت والا نک نیم ہوتا ہے، تو وہ ان کو بڑا پسند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نا اپنے یہ والے نیمز بڑے پسند ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے بندے کو سکھائے ہیں تاکہ میرا بندہ ان ناموں سے مجھے پکارے اور میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. دیکھیں اگر اللہ نے اپنی رحمت آپ کی طرف متوجہ نہ کرنی ہوتی تو اللہ آپ کو یہ نام کیوں سکھاتے؟ اللہ آپ کو کیوں بھیجتے؟ اللہ نے بھیجے اس لیے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مجھے نام اتنے پسند ہے کہ میرے بندے جب یہ کہیں گے تو میں ان پر اپنی رحمت نچھاور کر دوں. پھر اسی طرح اگلی جو آیت ہے مالکی یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے جج ہونا، منصف ہونا، اور ایک ہوتا ہے مالک ہونا. ان دو باتوں میں بھی ڈفرینس ہے. دیکھیں ایک
جو جج ہوتا ہے نا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ دینا ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی اصول اور ضابطے کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ملزم کی نا بلا وجہ کی فیور کرے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس جج کے خلاف درخواست چلی جاتی. تو یہ تو ہوتا ہے منصف ہونا. لیکن مالک وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وہ چاہے تو جس مرضی کو معاف کر دے، چاہے تو جس کو بھی پکڑ لے. وہ کسی کو جواب نہیں ہوتا. یہ مالک ہوتا ہے. تو منصف ہونا ایک الگ چیز ہے اور مالک ہونا ایک الگ چیز ہے. تو ہم اللہ کو یہاں پہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اے اللہ آپ روز جزا کے مالک ہیں. یعنی کہ دیکھیں، آپ نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی پہلی آیت میں پوری تعریف، پھر دوسری آیت میں بھی تعریف، اب تیسری آیت میں بھی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے نا، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے ماں باپ سے کوئی کام نکلوانا ہو، وہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ تو بہت اچھی ہیں، دیکھیے آپ نے ہمیں بچپن سے جو ہے نا وہ بڑا بڑا بہت پیار محبت سے رکھا ہے، فلاں موقع پہ آپ نے ایسے کیا، فلاں موقع پہ ایسے کیا. آپ پہلے نا انہیں کی تعریف کرتے، اور تعریف کرنے کے بعد نا پھر بیچ میں ہلکی سی اپنے مطلب کی بات کرتے. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اب ہم جیسا گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ آپ تمام طریقے اللہ ہیں ہی آپ کے، اور آپ تو ہیں ہی پروردگار، تمام جہانوں کے پروردگار. الرحمن الرحیم، اللہ کے پاس خزانے بھی بے انتہا، دیتے بھی بے انتہا ہے. مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کے آپ مالک ہیں. اور دل کے اندر ایسے تو اللہ مجھے معاف کر دینا، آپ سے کس نے پوچھنا، آپ تو مالک ہیں. تو آپ تو مالک ہیں، آپ تو کسی کو جواب دے نہیں. آپ اگر اب مجھے کہیں پہ معاف کر دیں گے تو آپ کو، مطلب آپ کو معاف کرنے کے لیے کسی اصول اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کسی اصول ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو اصول ضابطے بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کو ایک یعنی کہ ابدیت سکھانے کے لیے بنائے گئے، لیکن اللہ کی ذات ان اصول اور ضوابط کو وراء الورا ہے. تو اللہ جو چاہیں کریں. پھر اسی طرح اب جیسے ہی آپ نے یہ 3 آیات کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ 3 آیات اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. پھر اگلی آیت آپ اپنی مطلب کی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے. اچھا، یہ نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا نا، عبادت ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ دے دے. جو بڑوں سے سنا وہی بتاتے ہیں آپ کو کہ دیکھیے، عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں. غلام کی نا اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ایک جیسے ایک حکایت ہے نا کہ ایک شخص غلام کو لے کر آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ جس نام سے آپ پکاریں. آپ کھاؤ گے کیا؟ جو آپ کھلائیں. پہنو گے کیا؟ جو آپ پہنائیں. سو گے کدھر؟ جدھر آپ سلائیں. تو یہ غلام ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی اپنی مرضی، اپنی منشا کچھ نہیں ہوتی، یہ غلام ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام خواہشات، ہمارے تمام ایموشنز، ہماری تمام محبتیں، ہماری تمام نسبتیں، اللہ یہ تمام کی تمام آپ کے آگے ختم ہیں. تو جیسے حضرت بہلول تھے نا رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے یہ سورج بھی میری مرضی سے نکلتا ہے، یہ چاند بھی میری مرضی سے نکلتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت کفر کرتے ہیں. تو ان کو لے کے خلیفہ کے پاس، خلیفہ ہارون الرشید کے پاس، اور کہا کہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا بہلول یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، یہ چاند میری مرضی سے نکلتا ہے. انہوں نے کہا بہلول یہ تو کفر ہے. انہوں نے کہا کفر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا ہے. جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. تو یہ سورج میرے رب کی مرضی سے نکلتا ہے تو ایسے ہی جیسے میری مرضی سے نکل رہا ہے. یہ چاند میرے رب کی مرضی سے نکلتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میری مرضی سے نکلتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا، اپنی ول کو ختم کر دینا، اپنے نفس کو ختم کر دینا اللہ کے آگے، یہ ابدیت ہوتی ہے. اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا کچھ ہو ہی نہ، اپنا کچھ ہو ہی نہ، بس بس میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں. اور ایک اور چیز دیکھیں، اطاعت جو ہوتی ہے نا، کسی کے آگے جو سپردگی ہوتی ہے، ایک سپردگی ہوتی ہے کہ آپ اس لیے سپرد ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی
بس اللہ اتنے بڑے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، تو اس وجہ سے نہ میں اللہ کے آگے سپورٹ کر رہا ہوں. یہ ابدیت نہیں ہوتی. ابدیت جو ہوتی ہے نا وہ آؤٹ آف لو ہوتی ہے، کہ آپ کسی کی محبت کے اسیر ہو جائیں. یہ ابدیت ہوتی ہے کہ جس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. جسٹ ایک مجبوری کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو، ایک محبت کا ایلیمنٹ جب شامل ہوتا ہے نا، تو یہ اب عبادت بنتی ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، آپ کسی بھی چیز سے کسی بھی بندے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو فرسٹ سٹیج میں یو فیل رغبت، کہ آپ کو رغبت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے. اور جب کسی چیز کی رغبت بڑھتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ اس وقت آپ سب کے اندر پانی کی رغبت ہوگی، آپ کو ساتھ ساتھ چھیڑ بھی رہا ہوں، پانی کی رغبت ہوگی یا کھانے کی رغبت ہوگی، تو یہ رغبت ہوتی ہے. اب جب رغبت ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے نا، تو وہ طلب بن جاتی ہے. اب طلب سے مراد ایسی ہے کہ بھئی طلب کی اسٹیٹ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہو. جیسے جو لوگ نارملی سگریٹ پیتے ہیں نا، تو اکثر یہ بات کہتے ہیں بھئی ہمیں سگریٹ کی طلب ہوتی ہے. یا جو لوگ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چائے کی طلب ہوتی ہے، نہ پیے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہوتے، یہ طلب والی اسٹیٹ ہے. اور جب کوئی شے طلب سے بھی آگے بڑھتی ہے، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کے بغیر نہیں رہ پا رہے، تو اس کا مطلب کہ آپ طلب کی اسٹیٹ تک پہنچ چکے. اب اس کے آگے کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے محبت. محبت اور محبت کی اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ بس اب آپ کہتے ہیں کہ بس میرا محبوب میرے سے الگ ہو ہی نہ. اب انسان اتنا اس کے اندر پاگل ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میرا محبوب جو ہے نا میرے پاس ہے. جب طرف ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو محبت وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور لیکن محبت کے اندر نا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا نفس شامل ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرا محبوب نا میرے مطابق میرے ساتھ رہے. اور جب محبت بھی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. وہاں پہ انسان کی اپنی ول بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں نے تو اپنے رب سے محبت کرنی ہے، میرا رب چاہے مجھ پہ جو بھی حالات بھیجے، جو بھی معاملات، جو بھی انسرٹنٹیز میرے ساتھ ہوں، لیکن میں نے تو اپنے رب سے محبت کرنی ہے. جب محبت ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ختم کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے محبوب کے آگے ختم کر دیتا ہے. اور جو عبادت کا جو کلائمیکس ہے وہ سجدہ ہے. کہ انسان سجدہ، دیکھیں آپ کسی سے جتنی مرضی محبت کریں، آپ سجدہ نہیں کرتے اس کے آگے. آپ ماں سے جتنی مرضی محبت کریں، لیکن آپ ماں کے آگے سجدہ تو نہیں کریں گے. آپ ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ اپنی وائف سے جتنی مرضی محبت کرے، لیکن وہ سجدہ تو نہیں کرتے. سجدہ اللہ نے اپنے ہی لیے خاص رکھا ہے، کیونکہ یہ محبت اور عبادت کا کلائمیکس ہے. تو آپ اگر کسی سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ اس کی محبت میں مجبور ہو جائیں، اور اس کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ میرا محبوب جو ہے نا، میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ کیفیت عبادت کی ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹ ہے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو کنفیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی تمام خواہشات، تمام ترجیحات، تمام چیزیں، تمام جو اپنی جو تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے آؤٹ آف لو ہم اپنے آپ کو آپ کے سبمٹ کریں. ہم یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا کلیم ہوتا ہے، ہم بس اس کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو ایاک نعبد، جب آپ مطلب اٹس لائک کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں، آئی لو یو ریز ٹو پاور 1000، آپ ایسے سمجھ رہے. تو اس لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، کیونکہ یہ محبت کا کلائمیکس ہے نا عبادت. تو اس لیے ایاک نعبد، کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب جو شخص اتنی اللہ سے محبت کرتا ہوگا، کیا وہ کسی گناہ کا سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں جا کے کسی کو ستاؤں؟ وہ سوچے گا کہ میں کسی کا حق ماروں؟ میرا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ خواہش کرے گا کہ میں کسی نامحرم کے ساتھ کوئی غلط تعلق رکھوں؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک طرف آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ کسی نامحرم سے کوئی غلط تعلق بھی رکھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کتنا بڑا تضاد ہے. دیکھیں آج جو ہے نا محبت میں کوئی شریک برداشت نہیں کرتا. وہ اکثر لطیفہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے کہے آئی لو یو، اور اگر وہ کہہ دے آئی لو یو ٹو، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے آئی لو یو آلسو، تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا. وہ کہے گا اچھا یہ دوسرا کون؟
تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا، یہ نیچر ہے اس کی، یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان محبت کرتا ہے اور اتنا بڑا کلیم کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ ہم آپ سے ایسی محبت کر رہے ہیں، اور پھر ہم دل کے اندر چھپے یار بھی ہم نے بنائے، کتنی غلط بات۔ ایک طرح ہم اللہ کے سامنے کیا کلیم کر رہے ہیں اور ہماری حرکتیں کیا ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ سے ایک طرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اگر جو ہے نا ایک ہسبینڈ اور وائف اکٹھے بیٹھے ہیں، اور کوئی وہاں سے کوئی لڑکی گزرے اور ہسبینڈ نہ اس کو دیکھنا شروع کر دے اور وائف اس کو دیکھ لے، تو جوتا اٹھا کے اس کو مارے گی، یہ وہ کہے گی کہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرا خاوند ہے، تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو یہ آنکھیں اور یہ دل، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے رکھا ہے، اور اگر ہم اس کو دوسری جگہ ادھر ادھر نامحرموں کے دیدار میں لگائیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم کیسا غلط کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر رکعت میں اس بات کو بار بار منہ سے کہلوایا گیا ہے کہ انسان بار بار اللہ کو کہ یا کا نعبد یا کا نعبد، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں۔ تو جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو دل میں پھر دوسرے بت بنانے کا کیا کیا مطلب ہے؟ تو پھر آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو اس لیے اکثر دعاؤں میں آپ اس کو بھی پڑھ لیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا ویسی، تو اس کے بعد آپ اللہ سے نا اپنی جو بھی حاجت ہو وہ مانگ لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد دعائیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند بڑی آتی ہے۔ تو اب جو اس دعوے میں جتنا سچا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق اللہ سے اتنا اچھا ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بات بندے کو سکھائی ہے کہ مدد صرف مجھ سے ہی مانگنی، غیر اللہ سے نہیں مانگنی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا، صرف مانگے تو اللہ سے مانگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے ایک مانگنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دنیا میں کسی سے کوئی اسباب کے درجے میں کوئی چیز مانگتے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے جیسے کبھی قرض لے لیا، کبھی کوئی چیز لے لی، تو یہ مانگنا وہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ استعانت سے مراد کہ جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ آپ صرف اللہ ہی سے مانگیں، غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ آپ آج کل تو خیر یہ فتنہ بہت زیادہ ہے، کبھی کبھی لوگ جو ہے نا وہ مزاروں پہ کوئی اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں جو کہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ آج کل تو میوزک انڈسٹری میں ایسے ایسے سانگز آ گئے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب بالکل شیطان سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور سیٹنسٹ قسم کے سانگز ہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش ہو اللہ سے مانگیں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک گدھے، اب ان کا گدھا تھا، وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے، وہ گدھا جو تھا نا وہ رستے میں مر گیا۔ تو وہ جو صحابی تھے نا انہوں نے مصلی بچھایا، انہوں نے نماز 2 رکعت نفل پڑھے، کہا ہے اللہ تو بادشاہ ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ میں فقیر ہوں، مجھے تو اس گدھے کی بڑی ضرورت ہے، میں تو اس کے اوپر سفر کرتا تھا، میں اس کے اوپر میرے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے، میں کیا کروں، تو اللہ مجھے یہ تیرا گدھا زندہ کر۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے نا چھڑی ماری اور کہا کم باذن اللہ، اور وہ گدھا کھڑا ہو گیا۔ اور بلکہ کچھ صحابی ایسے بھی ہیں، انہوں نے روایت کی کچھ لوگوں نے کہ وہ جو صحابی تھے وہ پہلے فوت ہوئے، وہ گدھا بعد میں مرا۔ تو صحابہ تو ایسے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آج کوئی بھی مسئلہ ہو نا فوراً اللہ سے مانگیں۔ تو ہم اپنے بڑوں میں یہ چیز دیکھتے تھے، اب ہمارے اندر چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا نا تو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگ لیتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں آتا ہے کہ یعنی کہ مدد مانگو بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا کوئی مسئلہ، چاہے وہ ایموشنل ہو، فزیکل ہو، مینٹل ہو، سائیکولوجیکل ہو، فائنینشیل ہو، سوشل ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ اگر آپ کے ساتھ درپیش ہے نا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اللہ سے مدد مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کے حوالے کریں۔
اللہ کے حوالے کریں، یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ آپ حل کروا دیں۔ ہمارے اندر یہ پریکٹس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم یہ سن لیتے ہیں لیکن اس کو پریکٹس بہت کم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد اب اس طرح ہمارے ساتھ ہوتی نہیں۔ اگر اللہ نے اپنی مدد دینی ہوتی تو اللہ آپ کو توفیق دے دی۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہمارے اندر سے توفیق ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے، یا اللہ آپ سے مانگنا ہے، بس آپ نے خود کا نماز کے ذریعے مانگنا، 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ الحاجت اور اللہ سے مانگے، آپ کا قرضہ آپ نے اتارنا ہے، آپ اللہ سے مانگے، آپ نے بزنس چلوانا ہے اللہ سے مانگے، تو رمضان ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے، آپ کو کاروبار چاہیے اللہ سے مانگے، اللہ، اور آپ کو کوئی چیز چاہیے اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ ہی۔ بظاہر دنیا میں اسباب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرا گھر جو ہے نا وہ بزنس سے چل رہا ہے، اور میرا گھر جو ہے نا وہ جاب سے چل رہا ہے، میرا گھر فلاں چیز سے چل رہا ہے، فلاں سورس سے چل رہا ہے، فلاں سورس سے چل رہا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جیسے تم لات اور عزا یعنی کہ جو بت ہیں، تم جیسے ان کا انکار کرتے ہو ایسے ہی اسباب کا بھی انکار کر دیا کرو، کہ یہ تو اسباب ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یہ اسباب ختم بھی ہو جائیں اور میرا مالک مجھے دینا چاہے تو وہ ان اسباب کے بغیر بھی مجھے دے سکتا ہے، اور وہ اسباب کا بادشاہ ہے، وہ اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مالک ہے۔ تو اس لیے آج کل کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو تو اس آیت کے سے آپ اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں کوئی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے اور اللہ سے مانگیں۔ پھر اسی طرح اب جیسے ہی یہ آیت ہوتی ہے، تو چونکہ اب اس آیت کے بارے میں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اس کے بعد جو بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ سب سے اہم چیز جو اس دنیا میں ہے، سب سے اہم چیز جو اس دنیا میں ہے وہ ہے ہدایت۔ ہدایت، آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے جس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے لیکن وہ ہدایت سے خالی ہو، تو جب وہ مرے گا تو اس پہ تو عذاب شروع ہو گیا، تو اس کے لیے کیا خیر ہوئی؟ اس کے لیے وہ جو دنیا جو بظاہر جو لگژریز جو اس کو مل رہی تھی وہ تو اس کے لیے عذاب بن گئی، تو اس کے لیے ایک اہمیت تو نہ رہی بلکہ وہ تو اس کو ڈبونے کا ذریعہ بن گئی۔ اس کو مال پیسہ، اس کے برانڈ، اس کی دنیا، اس کی لگژریز وہ تو اس کو ڈبانے کا باعث بن گئی۔ جبکہ دوسری طرف جو ہدایت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہدایت انسان کے دل میں ہو تو جتنی مرضی دنیا اس کے پاس ہو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں، یہ ہدایت ہے۔ آپ یونیورسٹی جائیں تو آپ کو پتا ہو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوں گے اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوں گے، اس کا آپ کو پتا ہو۔ پھر اسی طرح آپ جاب پر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتا ہو کہ یہاں پہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوں گے اور کن چیزوں سے خوش ہوں گے، یہ ہدایت۔ اکثر ہمارے شیخ کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے سننے والوں کے دل میں ہدایت کا نور داخل کرنا۔ ہدایت کے نور داخل فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ دنیا کی اصل حقیقت انسان کے سامنے کھل جائے کہ دنیا صرف اسباب کے درجے میں ہے اور صرف رہنے کی جگہ ہے، بس یہاں پہ مطلب یہ وقت گزارنے کی جگہ، رہنے کی جگہ بھی نہیں، وقت گزارنے کی جگہ۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر آپ کو کچھ محرومیاں ہو بھی جائیں تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو ہسبینڈ آپ کے مطابق نہیں ملا، آپ کو گھر آپ کے مطابق نہیں ملا، آپ کو سسرال آپ کے مطابق نہیں ملا، آپ کو جاب آپ کے مطابق نہیں ملی، آپ کو بزنس آپ کے مطابق نہیں ملا، آپ کو بہن بھائی آپ کے مطابق نہیں ملے، آپ کو اور آپ کو دوست آپ کے مطابق نہیں ملے، آپ کو مزید سرکمسٹانسز آپ کے مطابق نہیں ملے، آپ کو گاڑی آپ کے مطابق نہیں ملی، آپ کو جیولری آپ کے مطابق نہیں ملی، کوئی چیز جو آپ کو آپ کے مطابق نہیں ملی، آپ کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ آپ کے گولز کچھ ہوتے ہو کچھ رہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ کون سے ہمیشہ رہنے کی جگہ، یہاں بس ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو لوگ تو بس ان کے ساتھ ایک وقت ہی گزارنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ یہاں لوگوں کی بھی مجبوری ہے، لوگ بھی مجبوریوں میں ہیں، آپ خود بھی مجبوریوں میں، لوگ بھی لمیٹیڈ چیزیں رکھتے ہیں، آپ بھی لمیٹیڈ چیزیں رکھتے ہیں، تو یہاں پہ تو ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کتنا کو تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کا نور جب داخل ہوتا ہے تو انسان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔
تو اس لیے جو آگے اگلی آیت ہے اس میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف۔ اب اگر یہ دعا، کیونکہ ہم ہر حرکت میں پڑھتے ہیں نا، تو اب آپ دیکھیں اگر اللہ یہ دعا آپ کی قبول کر لیتے کہ آپ سیدھے رستے پہ اللہ آپ کو لگا دے، اب بتائیں کہ اب اگر آپ کو کچھ نہ بھی ملے، سو واٹ، آپ کو لاس کیا؟ دیکھیں اس دنیا کی حقیقت اس طرح ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی 5 منٹ ہم آپ کو ایک کمرے میں بند کرتے ہیں، تمام آپ کی پسند کی چیزیں آپ کو دے دیں، بس آپ اس میں لگے رہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پوری زندگی آپ پہ مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، مزدوریاں ہیں، اور آپ کو بے انتہا پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ کنڈیشن دی جائے کہ ہم 5 منٹ آپ کو ایک ایسے کمرے میں بند کرتے ہیں جہاں کچھ بھی آپ کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون ہو، تو آپ کون سا کیس چوز کریں گے؟ آبویسلی سیکنڈ کیس چوز کریں گے۔ آپ کہیں گے یار کوئی بات نہیں، 5 منٹ تو تھوڑے سے ہی، یہاں پہ میں 5 منٹ مشقت میں گزار لیتے ہیں، اس کے بعد تو سکون راحت ہی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ تو سکون راحت آپ کو الٹیمیٹ مل ہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر کے لیے جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، اسی سائیکل میں انسان کی زندگی ہے۔ تو اس لیے آخرت، اگر ہدایت آپ کو مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت آپ کو دے دے۔ پھر آپ دیکھیں جیسے قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی راحت نہیں ملی ہوگی، ہمیشہ اس کو غم نہیں ملے ہو، ہمیشہ غم میں رہا ہوگا۔ جب اس کو جنت کی سیر کرائی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گی کہ اس کو بس باہر سے نا ایسے جنت کو دکھا کے جائے، تو وہ ایسے باہر سے اس کو جب جنت کو دکھا کے لائیں گے تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ غم، تم نے بڑے غم دیکھے، کوئی غم دیکھا؟ اس نے کہا کہ اللہ غم غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ صرف ایک ہلکی سی جنت کی جھلک سے اللہ اس کے تمام غموں کو بھلا دیں گے۔ تو اسی طرح دوسری طرف ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی غم یا پریشانی نہیں آئی ہوگی، ہمیشہ راحت ملے گی، اللہ فرشتے سے کہیں گے کہ اس کو جہنم کی نا ہلکی سی اس کو جھلک دکھا کے جائے۔ جب اس کو جھلک دکھا کے لایا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہے؟ اگر راحت راحت کیا ہوتی، میں نے تو ہمیشہ غم اور دکھ اور یہی چیزیں دیکھی۔ تو اس لیے اگر اہدنا الصراط المستقیم آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہے، اس لیے اس آیت کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا، اس دعا کو رکھا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیں سیدھے رستے کی طرف۔ اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ نا ایک اور مزے کی بات ہے کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن کا رستہ، اللہ یہ بھی کہہ سکتے، لیکن اللہ نے یہاں پہ پرسنالٹیز کی بات، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ایک کوشچن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن و حدیث سے نا آپ کو علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو شیخ کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ہی قرآن پڑھو، خود ہی حدیث پڑھ لو اور اسی سے جو ہے نا آپ اپنا علاج کر لو۔ تو بات یہ کہ جیسے میڈیکل کی بکس ہے نا وہ ساری مارکیٹ میں پڑی ہیں، بٹ اسٹل آپ کو اپنے علاج کے لیے ڈاکٹرس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح دین کی سب چیزیں پڑھی ہیں، لیکن آپ کو اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے آپ کو اللہ والوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے، یہ جو بیت اور یہ سارا تعلق ہوتا ہے گائیڈنس کا، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرسنالٹیز کی بات کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا۔ اب کوشچن آیا کہ جی وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے پرسنالٹیز کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کی نا ایک نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی پرسنالٹی سے انسپائر ہوتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے۔
تو اس لیے انسپریشن کے لیے اور موٹیویشن کے لیے آپ کو ایک پریکٹیکل جیتا جاگتا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دین ہے نا، یہ ایک درجے میں نا پرسنالٹی ڈریون ہوتا ہے کہ آپ کسی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے ہیں. اور جیسے صحابہ جو تھے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور ان کی پرسنالٹی سے وہ ڈریون ہوئے. اسی طرح جو تابعین تھے وہ صحابہ کو دیکھ کے انسپائر ہوئے، موٹیویٹ ہوئے. تبع تابعین جو تھے وہ تابعین کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوئے، انسپائر ہوئے. اور اسی طرح آج بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھتے ہیں، آپ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ اسی طرح سے آپ حضرت جی کو دیکھتے ہیں، آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ پرسنالٹیز کا تذکرہ کیا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ بظاہر آپ کو ایک بندہ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے صرف وہ چلتا پھرتا قرآن ہی ہے. اس کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں اور اس کا جو نالج اور اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہی ہوتا ہے. اس لیے پرسنالٹیز کے تھرو دین پر چلنا یہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسے لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. اچھا، اب اکثر بچے پریشان ہوتے ہیں، اکثر لوگ نا یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی جب ہم نے دین پر آنا ہے تو ہم کس فرقے میں ہیں. یہاں پہ ہر فرقہ کہتا ہے بھائی ہم ٹھیک ہیں، کوئی فرقہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، سلفی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، پھر اس طرح سے مختلف قسم کے فرقے ہیں. تو اب آپ دیکھو کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا اور خلوص سے نماز پڑھتا ہوگا، اسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا جو قرآن میں مطلب ہے، تو جب وہ یہ مانگے گا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اللہ سے مانگے گا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ مانگے گا صراط الذین انعمت علیہم، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جانے دیں گے؟ اگر وہ خلوص سے مانگ، شرط یہ، اگر وہ خلوص سے مانگ رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس پہ حق نہ کرے. اور جو بھی فرقہ جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہے وہ ان سب نے جنت میں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ خاص فرقے نے جنت میں جانا ہے بس باقی. دیکھیے اختلافات کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو جہاں پہ یہ جو فروعی اختلافات ہوتی ہیں، یہ کوئی جنت جہنم کی بات نہیں ہوتی، یہ گڈ بیٹر بیسٹ کی بات ہے. تو اس لیے جو بندہ خلوص سے دل سے یہ آیت پڑھ رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کی طرف گائیڈ کریں گے، اس کو ضرور اپنے بندوں میں شمار کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا رستہ نہیں کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو آپ کے رستے سے بھٹک گئے. اب علماء فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی تقلید، یعنی کہ جن کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین. اور 4 ہی قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی تقلید نہیں کرنی ہے، یہود، ہنود، مشرک اور ملحد. یعنی کہ یہ جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں، آسان الفاظ میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ اسلام کے علاوہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو فالو کرنے سے منع کیا گیا. تو جب آپ اس طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ہدایت کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 3 آیات میں کور کیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ 3 سینٹنسز آپ دیکھیے، یہ تینوں کو اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں ہدایت کی سے رہنے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک تو سیدھا رستہ آپ نے مانگ لیا. اب کوشچن یہ سیدھا رستہ ملے گا کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ والوں کے پاس، ایسے لوگوں پہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ کا انعام ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ نبیین کے نبی کا رستہ، صدیقین، صدیق جو نیک لوگ ہوتے ہیں، شہداء وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، بس صالحین، اور صلحاء جو ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں وہ صلحاء ہوتے ہیں. تو یہ وہ قسم ہے. اب آپ نے جب بھی دین کو فالو کرنا ہے تو آپ نے ایسی پرسنالٹیز کو دیکھ کے دین کو فالو کرنا ہے کہ جو نیک ہوں، جو ظاہری باطنی گناہوں سے بچتے ہوں. تو آمین، صدق اللہ العظیم. یہ تھوڑی سی اس کی وہ تھی، ترجمہ تھا. میرا خیال وقت ہو گیا ہے.